إسحاقا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صلوات سارسہ انتہائی واجب الاحترام سامعین بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ ہمسر امیر المومنین مادر حسنین جگر گوشہ رسول خاتون محشر خاتون قیامت خاتون جنت قسمت اللہ الکبریٰ معصومہ عالمین کے امداد کے ساتھ اس کا شکر کہ آج یہ عظیم الشان نورانی اور روحانی عشرہ محرم کی آپ حضرات چھٹی مجلس سماعت فرما رہے ہیں اور اللہ مجھ فقیر کو خطاب کرنے کا شرف عطا کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ کیا کہنے آپ پہ کہ آپ آج دن بھر جلوس میں اور زیارات میں مصروف رہے مگر اس کے باوجود ایک عظیم الشان کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائے۔ میں فقیر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں اللہ ساری دعائیں یک جنبش قلم مستجاب فرمائے۔ دعا کرتا ہوں کہ اس تنظیم کے جو لڑکے زیارات پر جانے کے خواہش مند ہیں اللہ پر انوار روزوں کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، اور جو مومنین ملک میں یا بیرون ملک پریشان ہیں اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ بہرحال ہمارا حق بنتا ہے افغانستان کے مومنین کے لیے ایام عزا ہیں، ماتمداریاں ہیں، مجالس ہیں، کچھ نہ کر سکیں تو دعا تو کر سکتے ہیں کہ میرا اللہ ان کی عزت و آبرو ناموس جان و مال کی حفاظت فرمائے، انہیں ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے۔
ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اللہ ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرمائے۔ ایک صلوات باون بلند پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں کے لیے ہمارا عنوان ہے، اور آئیے اسی عنوان کے تحت یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے یعنی اس گلوب پر اگر دیکھا جائے تو تمام مسلمانوں کا جو مرکز ہے، سب کا، کسی بھی فرقے کا، شیعہ سنی دیوبندی بھائی، اس زمین کو وہ ہے خانہ کعبہ۔ یہی بات ہے، سب خانہ کعبہ، اور اس کا حج پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کا طواف کرنا، اس کی زیارت کرنا واجب ہے اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، استطاعت موجود ہے جانے کے لیے۔ وہ خانہ کعبہ ہے کہ ہر مسلمان کا دل مچلتا ہے کہ اس کا طواف کر لے۔ تمہید ہے آج کی گفتگو، عنوان میرا آپ کے ذہن میں، دل چاہتا ہے کہ وہاں جائے، اور اس کے لیے مجھے تو نہیں ملا اور آپ کو بھی نہ ملا ہوگا، نہ خود آپ اور ہم سب بے قرار ہیں کہ خانہ کعبہ کی زیارت ہو جائے، بار بار ہوتی رہے، اس کا طواف کریں، بار بار طواف کرتے رہیں، ایسا ہے نہیں۔ اور اس کے لیے بہت سی آیات ہیں قرآن کی اور بہت سے احادیث ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، بہت بلندی، بہت عظمت اللہ نے بیان کی۔ پھر یہ بیان کیا کہ زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہی خانہ کعبہ ہے، یہ قرآن نے بیان کیا، پہلا گھر ہی خانہ کعبہ۔ اور پھر یہ بیان کیا معصوم نے کہ جو خانہ کعبہ کے نیچے کی زمین ہے وہ جنت سے آئی ہے۔ کیا عظمت ہے خانہ کعبہ۔ آج کی تقریر چھٹی منزل ہے میرے موضوع کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ کعبہ زمین پر بنایا کیوں ہے۔ اتنی عزتوں والا گھر، اتنی عظمتوں والا گھر، وہ گھر جسے وہ اپنا گھر کہہ رہا، لا مکان جسے اپنا مکان کہہ رہا۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر یہ کعبہ کیوں بنایا ہے۔ حضور علی ایک اجتماع ہوا تھا، بہت عظیم اجتماع۔ یہ اجتماع آسمان پر ہوا تھا، ایک بڑا اجتماع ہوا آسمان پر۔ یاد رکھیے گا دو اجتماع ہیں جو سب سے عظیم ہوئے، ایک اجتماع آسمان پر ہوا تھا، ایک زمین پر ہوا تھا۔ اس اجتماع میں شریک ملائکہ ہوئے تھے، خطاب اللہ نے کیا تھا۔ اس اجتماع میں شریک صحابہ ہوئے تھے، خطاب رسول اللہ نے کیا تھا۔ موضوع اس کا بھی وہی تھا، جو موضوع اس کا تھا وہی موضوع اس کا تھا۔ جب وہاں اعلان ہوا، توجہ رکھیے گا حضور، تو بڑے بڑے معاملات ہو گئے، یہاں اعلان ہوا تو وہی معاملات یہاں بھی ہو گئے۔ جب اجتماع ہوا تو پروردگار نے ملائکہ کو جمع کیا۔ یہ ملائکہ سے خطاب ہے، ملائکہ ہم تو بنے ہی نہیں تھے، بندے تو پیدا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں پیدا ہوا، صرف ملائکہ تھے۔ اللہ نے خطاب کیا، سنیے کیا کہہ رہا ہے عزت والا۔ خطاب کیا کہ سنو ملائکہ، لوٹتا ہوں دوبارہ اس جملے کے، دو اجتماع ہوئے، دوبارہ لوٹوں گا۔ اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، میں زمین پر اپنا جانشین بنانے والا ہوں۔ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم ایسا کرنا کہ فوراً اس کے سامنے سجدے میں جھک جانا۔ جب میں اپنی روح پھونکوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں جھک جانا۔ فرشتوں نے پلٹ کر پروردگار سے عرض کیا، عزتوں والے رب،
تو اسے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا. دو باتیں کہی فرشتوں نے. اسے بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا. دو باتیں کہی ملائکہ نے. تو اسے بنا رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا. بھیا جسے بنا رہا ہے زمین پر جانے سے پہلے یہ اجتماع ہو رہا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں, جب میں روح پھونکوں تو تم سجدہ کرنا. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تو جسے بنا رہا ہے اے اللہ وہ زمین پر جا کر فساد کرے گا, خون ریزی کرے گا. جناب یہ زمین پر جانے والا پہلا ہے, ابھی یہ گیا ہی نہیں ہے. فرشتے پہلے سے ہی کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرے گا, ابھی تو گیا ہی نہیں, ابھی تو گیا ہی نہیں ہے. فرشتے پہلے سے کس طرح کہہ رہے ہیں؟ یا تو کوئی اس سے پہلے جا چکا ہوتا, نہیں تو پہلا ہی تو بنا ہے ابھی, اور ابھی اس میں روح بھی نہیں پھونکی گئی ہے, تو جانا کیسا؟ پہلے ہی کہہ رہے ہیں فساد کرے گا, خون ریزی کرے گا. وجہ پتہ ہے کیا ہے کیوں ملائکہ نے یہ بات کہی؟ اس لیے ملائکہ نے یہ بات کہی کہ پہلے اللہ نے اس زمین پر جنات کو آباد کیا تھا. کون رہتے تھے؟ وہ مخلوق رہتی تھی, جنات. اللہ نے کہا جاؤ میری زمین پر, نعمتیں ہیں میری, استفادہ کرو میری نعمتوں سے, کھاؤ پیو ایسے زندگی گزارو. اے جنات نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, مگر دیکھنا میری راہ سے ہٹ نہ جانا, میرے راستے سے ہٹ نہ جانا. جنات آباد ہو گئے, نعمتوں کی فراوانی ہو گئی. یاد رکھیے گا معززین سرگودا, جملہ سنیے, کبھی کبھی نعمتوں کی فراوانی بھی کم ظرف کو ہدایت سے ہٹا دیتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں حضور. آج ہم دونوں ہی تھکے ہوئے ہیں, میں مجالس پڑھنے کی وجہ سے, آپ ماشاءاللہ جلوس اور مجالس میں شرکت کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے, راہ سے ہٹ گئے. جب راہ سے ہٹے تو انہوں نے خون ریزی کی, انہوں نے فساد کیا. جب انہوں نے خون ریزی کی, فساد کیا, اللہ کے راستے سے ہٹ گئے, جلال آ گیا عزتوں والے رب کو. حکم دیا ملائکہ اتر جاؤ زمین پر, آتشی گرز پکڑ لو, ان سرکش جنات کی انہیں ہلاک کرو. اتر گئے جن, میری زمین کو پاک کرو, ان نافرمانوں سے مارا جائے, مار 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 سارے جنات ختم کر, جتنے سرکش جنات. قیامت ہو گئی, بھاگ رہے جن آتشی گرز ہیں ملائکہ کے پاس, کہاں پشتے ہیں, جتنے سرکشی کر رہے تھے, جتنے گمراہ تھے, سارے جناتوں کو مارتے مارتے جو فرشتے ایک وادی میں داخل ہوئے, دیکھا ہے کہ جن ہے سجدے میں سر ہے, اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. سبحان اللہ. گرز اٹھایا تھا فرشتوں نے, تسبیح کی, سبحان ربی العالی و بحمدہ, تسبیح کی آواز سنی, ہاتھ رک گئے. اللہ یہ تو تسبیح کر رہا ہے تیرے سجدے میں, آوازیں دور ہو جاؤ اس سے, میرے سجدے گزار کو تکلیف پہنچے, میں اللہ یہ گوارا نہیں کرتا, میں اللہ گوارا نہیں کرتا جو میرے سجدے میں اسے تکلیف. پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, اسے نہ مارنا, تیری عزتوں پہ قربان پالنے والے نہ بھی مارا تو سجدے سے سر اٹھائے گا, کوئی بھی نہ ہوگا. چاروں طرف سناٹا ہو گیا,
سارے ساتھی اس کے مارے گئے، تنہائی کی وحشت سے ویسے ہی گھبرا کے مر جائے گا۔ آپ تھکے ہوئے تو بہت ہیں، لیکن میری عادت ہے کہ میں کوئی موقع جو ہے فائدہ اٹھاتا ہوں اس سے۔ اگر تنہائی رہے گی، تنہائی میسر آ گئی، وحشت سے گھبرا جائے گا، مر جائے گا، سمجھے آپ؟ دیکھیے آپ، میری فکر کیا ہے؟ میری فکر یہ ہے، آپ میں یہ عیب ہے، آپ میں یہ عیب ہے، آپ میں یہ عیب ہے، آپ میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے۔ سب میں برائیاں میں گن کے بتا سکتا ہوں۔ میں تو دودھ کا دھلا ہوں، سب میں برائیاں، سب میں برائیاں کروں، لیکن میں کیا کہنے، میں تو دودھ کی طرح جناب بےداغ۔ اور کہیں اگر اتفاق سے میں نے اپنے گریبان میں منہ جھانک لیا، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر میں نے جھانک لیا، تو اتنے عیب نظر آ جائیں گے کہ آئینہ دیکھنے کی جرت ہی نہ ہوگی، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی جرت ہی نہ ہوگی۔ یقین جانیے، مومن کے لیے حکم ہے مولا کا کہ خبردار کسی کے عیب پر گفتگو نہ کرنا، کسی کے عیب کو بیان نہ کرنا، بلکہ فرمایا اگر کوئی کسی دوسرے کا عیب بیان کر دے تو اس کے گھر سے رزق ختم ہو جاتا ہے۔ عیب پر گفتگو نہیں کرنا۔ سب برے لگ رہے ہیں مجھے، بیٹھ جائیے میرے ساتھ، میں پوری رات آپ کو بتاؤں گا اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا عیب ہے، اس میں وہ کتنا برا ہے، وہ کتنا برا ہے، وہ کتنا۔ اچھا سوچیے، مجھے سب برے لگ رہے ہیں، اللہ سب کو زندگیاں دے سے، یہ دنیا آپ سے ہی بسی ہوئی ہے، مجھے اللہ کہے تجھے سب برے لگ رہے ہیں، چل ایک ایسی جگہ کسی جزیرے میں لے چلتا ہوں تجھے جہاں یہ برے نہیں ہوں گے، تو اچھا ہی ہوگا۔ یہ سب مجھ سے پوچھے میرا رب کتنے، میں گن کے بتاؤں گا کس کس میں کتنی برائیاں، مجھے اور کچھ یاد ہو نہ ہو، آپ سب کی برائیاں یاد ہیں، اپنے ملنے والوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، مجھے برائیاں یاد ہیں، چاہے قرآن کی ایک آیت مجھے یاد نہ ہوئی ہو۔ تھک تو نہیں رہے میرے محترم؟ میں ذرا فائدہ لیتا ہوں، انہوں نے عظیم باتوں سے ذرا تھا، میں فائدہ لیتا ہوں۔ جی جناب، سب کی برائیاں مجھے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، تو مجھ سے کہے اچھا چل ٹھیک ہے، ایسے جزیرے میں لے چلتا ہوں، ایسے آئی لینڈ میں لے چلتا ہوں جہاں یہ جتنے برے ہیں وہاں نہیں ہوں۔ اب بتائیے، میں اکیلا کھڑا ہوں آئی لینڈ میں، چاروں طرف پانی ہے، وہ خوشی کا ٹکڑا ہے، میں کھڑا ہوں، جی سکوں گا؟ بولے بتائیے، جی لوں گا، زندہ رہ لوں گا؟ بس اتنی سی بات کو سمجھیے، جنہیں آج جن کی برائیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، انہی کے ساتھ ہیں تو زندگی کا لطف ہے۔ اگر یہ دائیں بائیں سے خدا نہ خواستہ ہٹ جائیں، ہم کہیں چلے جائیں ویرانے میں، تو پھر زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ چلا دیجئے، وظیفہ دیجئے، خدائی قسم یہی چلا کر کے کچھ دن بھایا مشکل، سارے چلوں میں یہ چلا مشکل ہے، سارے چلے آسان۔ میں کہوں 1 گھنٹے یہ والی تسبیح پڑھ لیں گے، 2 گھنٹے یہ میں پڑھ لوں گا، آپ مجھے کہیں 4 گھنٹے بیٹھ کے تسبیح پڑھ لوں گا، لیکن کہیں ذرا 1 ہفتے تک کسی کی برائی نہ کریں۔ یہ مشکل کام، یہ مشکل کام کہ برائی نہ کی جائے۔ دیکھیے آج ذرا سا پریکٹس کریں، اس بات کی پریکٹس کریں کہ چلیں آج ذرا گھر میں بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ آج سے چلو کچھ زیادہ نہیں، 2 دن کسی کی برائی نہیں کریں گے، چپ رہیں گے، کوئی برائی کرے گا دوسرا ٹوک دے گا، نہیں ہم نے کچھ نہیں کہنا، ہم نے کچھ پریکٹس کریں گے۔ دیکھیں یہ 2 دن کے اندر آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ نے آپ کی روح پر پھول برسانا شروع کر دیے۔
جیسے رحمتیں اترنا شروع ہو گئی. جو کچھ عرفانیات میں پڑھا ہے وہ بولتے ہوئے ذرا ایسا ڈر سا لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات جو اساتذہ نے بیان کرنے سے منع کی ہو کہیں وہ نہ کہہ بیٹھوں آپ کی محبت. اگر کسی نے یہ چلہ کر لیا نا، یہ علم العرفانیات کے لوگوں نے لکھا ہے، اگر کسی نے یہ جنہوں نے کی ہے کسی نے یہ چلہ کر لیا کہ میرے سامنے کوئی آ کر کہہ رہا ہے آپ کی برائی کر رہا تو میں کہوں برائی کرا بھیا نہ، ناراض نہ ہوئے گا، ہم دونوں بیٹھے آپس کی بات نہیں کریں. وہ یہاں نہیں ہے. اگر ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتے تو صرف اتنا کہیں کہ وہ اچھے کتنے ہیں. اتنا میں کہتا ہوں. سلامت رہیں آپ، شادوار بچے سن رہے ہیں میری باتوں. ان کے بارے میں صرف اتنا کہیں کہ فلاں جگہ ملے تھے تو انہوں نے مجھے پانی پلایا تھا، فلاں سفر میں تھے تو مجھے تکلیف ہو گئی تو انہوں نے مجھے دوا دی تھی. اگر اس طرح کی کوئی بات یاد ہے تو میں آپ کو سنا دیتا، آپ مجھے سنا ہیں. یہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ جب آپ مومن کی پشت پر یا مر جانے کے بعد دنیا سے چلا گیا اس کی تعریف کر دیں، ایک جملہ کہہ دیں اچھا تھا، بس اتنا کہہ دیں، یقین جانیے اس ایک جملے کا ثواب بھی اللہ اس زندہ یا مردہ مومن کو 1000 نعمتوں کے ساتھ پہنچا دیتا ہے. سلامتی. میری باتیں ناگوار تو نہیں؟ جی ہاں، زندگی دراز پوچھ رہے ہیں. ایسی سلوات پڑھ دیجئے نجف اشرف تک آواز چلی جائے، بلند تر سلوات پڑھ. یہ عرفانیات، یہ دعا مانگی قبول نہیں ہو رہی. آپ عرفانیات کیا ہیں؟ جانتے ہیں عرفانیات کیا؟ وہ علم عرفانیات بڑے بڑے لوگ ہیں. آغا نجفی مرشی قال اللہ مقامہ. کل عرض کروں گا مزید، یہاں پر رکوں گا شاید، آج پھر ٹائم نہ ہو جائے گا. یہ بڑے بڑے لوگ تھے، بہت کچھ سکھایا. یہ وہ لوگ تھے جن کا ڈائریکٹ امام زمانہ سے رابطہ تھا. ڈائریکٹ ولی العصر سے رابطہ تھا. آپ دلچسپی لے رہے ہیں تو اس لیے رک گیا ہوں. آغا نجفی مرشی بہت بڑے مجتہد تھے ہمارے. آیت اللہ العظمیٰ سید نجفی مرشی. میں آپ کو تعارف کرواؤں، یہ وہ مجتہد ہیں، ان کی قوم میں جب جائیں گے معصومہ کے حرم کے پیچھے ان کا گھر بھی ہے اور کتب خانہ بھی ہے، اور ایسا عظیم کتب خانہ ہے کہ جس میں درختوں کے پتوں پر لکھی ہوئی وہ کتابیں موجود ہیں جو ولایت علی پر لکھی گئی. اتنا عظیم، اب تو عجوبہ ہے وہ، ایسا کتب خانہ ہے. کبھی جائیے گا ضرور زیارت میں تو دیکھیے گا. اور سنیے، یہ کتب خانہ جو ہے انہوں نے وہ کوئی دولت مند نہیں تھے کہ اتنا عظیم کتب خانہ کیسے بنا. یہ عجیب بات ہے. فقیر آدمی تو کچھ بھی نہیں تھا، پتہ ہے کیسے بنایا انہوں نے. کیا کرنا، وہ اجارے کی نمازیں پڑھتے تھے اور اجارے کے روزے رکھتے تھے. بھائی یہ تو میرے سننے والے جانتے ہوں گے کہ اجارے کے روزے کیا ہوتے ہیں. کسی کا بزرگ مر جائے اور اس پر اگر روزے واجب ہیں، نمازیں قضا ہوئی تھی وہ واجب ہیں،
تو بڑے بیٹے پر لازم ہے، اللہ کی طرف سے واجب ہے، جو میراث کے وارث ہوئے اولاد بڑے بیٹے، کہ وہ جو روزے قضا کیے گئے ہیں باپ کے وہ خود ادا کرے، خود رکھے، نمازیں جو قضا ہوئی باپ کی وہ خود ادا کرے، نہیں کر سکتا تو پھر کسی مومن کو پیسے دے جتنے میں وہ راضی ہو، کہے یہ 6 مہینے کے روزے یعنی 6 سال کے روزے میرے باپ کے رکھیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے اتنے پیسے دیجئے، اجارہ دے دیجئے۔ اب آپ کی شرعی ذمہ داری ہٹ گئی، یہ 6 سال کے روزے وہ شخص رکھے گا جس نے پیسے لے لیے۔ اہم مسئلہ ہے بھائی جان، اب تو باپ کے مرنے کے بعد صرف یہ دیکھا جاتا ہے جائیداد کتنی چھوڑی، کوٹھیاں کتنی چھوڑی، گاڑیاں کتنی چھوڑی، اور خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے بھیا حق ہے اس مرنے والے کا، وہ اسی پیسے میں سے پہلے ادا کریں پھر بعد میں تقسیم کریں۔ اس پر تھا اب آپ پر آ گیا ہے، ہاں آپ کو اپنا تو کرنا ہے وہ بھی۔ ولایت کھیل تماشا تھوڑی ہے، کیا ہے اس کے راز کیا ہے یہ بھی ولایت نے بیان ہے۔ 10 سال کی نمازیں نہیں پڑھی تھی ابا حضور نے، اب یا خود پڑھی ہے یا اجارے پر پڑھائی ہے، پیسے دے دیجئے نماز پڑھی جائے۔ آغائے نجفی مرشی اجارے پر نمازیں پڑھتے تھے اور روزے رکھتے تھے، اور وہ نمازیں کیا ہوتی تھی کہ سروات پڑھ لیں، ایک بآواز بلند سلوات پڑھ دیجئے۔ تو عالم یہ تھا کہ دن بھر روزے سے رہتے تھے، رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے، جو پیسے ملتے تھے ان کو جمع کر کے کتابیں خریدتے تھے، اور ان کتابوں سے یہ عظیم الشان لائبریری تعمیر۔ اور ان کی اہم بات یہ تھی کہ میں نے اپنے زمانے طالب علم میں انہیں دیکھا بھی، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی مجھے شرف ہے، جب میں وہاں مشہد میں پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا عالم کیا تھا، انہوں نے اپنے انتقال پر وصیت کی تھی، اور وہ وصیت کیا کی تھی، وہ طویل وصیت ہے، وہ وصیت چھپ گئی ہے کتابی شکل میں، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی وہ چھپ گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں وصیت کیا کی تھی؟ انہوں نے کہا، بڑے مجتہد تھے، اتنے بڑے عالم تھے، وصیت یہ کی اپنے بیٹے کو، لکھا ہوا ہے، نیٹ پر نکال دیجئے گا نجفی مرشی کی وصیت، ان میں لکھا ہے میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد میرے پاس جو رومال ہے یہ رومال قبر میں میرے سینے پہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ رومال ہے کہ اس سے مجلس میں بیٹھ کر میں آنسو پوچھتا تھا، غم حسین میں آنے والے آنسو، سنیے، آنسو پوچھتا تھا، اور میں نے زندگی بھر اس رومال کو پانی سے دھویا نہیں ہے، یعنی جتنی مجلسوں میں جا کر گریہ کیا ہے وہ آنسو اس رومال میں محفوظ ہیں۔ یہ آیت اللہ العظمیٰ آقا شہاب الدین سید شہاب الدین نجفی کا وصیت نامہ کتب خانوں میں بھی ہے، نیٹ پر بھی ہے، کہ وہ سارے آنسو اس کتاب اس رومال کے اندر ہے۔ میرا بیٹا یہ رومال میرے سینے میں رکھ دینا تاکہ میری نجات کا باعث بن جائے۔ یہ میری نجات کا باعث بن جائے۔ یعنی آپ سوچئے اتنے بڑا مجتہد ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، سید ہیں، کیا نجات کے لیے لے جا رہے ہیں؟ وہ رومال جس میں غم حسین میں بہائے گئے ان کے اپنے آنسو ہیں، یہ رومال میری بخشش کر دے گا۔ ارے جب حسین کے غم میں بہائے ہوئے آنسو جس رومال میں ہو وہ رومال بخشش کر سکتا ہے، حسین کی تو عزت ہی بہت حسین بخشش نہیں کر سکتا، یہ میری قبر میں رکھا جائے۔ پھر وصیت یہ کی کہ یہ جو کرتا
میں محرم اور سفر میں کالا کرتا پہنتا ہوں، یہ بھی میری قبر میں رکھا جائے، یہ ان کی وصیت ہے۔ اور پھر میری قبر، میرے جنازے کے ساتھ نوحہ پڑھا جائے، ماتم کیا جائے، حسین کا ماتم کیا جائے۔ یہ بڑے روحانی، یہ وہ لوگ تھے جن کی ملاقات تھی سید عبد الکریم کشمیری، ان کی بھی ملاقات۔ آغا تقی بہجت، یہ تو ابھی حال میں ہی انتقال، معصومہ قوم کے حرم میں ان کی قبر، یہ بھی امام زمانہ سے ملنے والے۔ یہ ان کے پاس وہ راز تھے جو ولی العصر نے بتائے تھے، ان کے پاس راز تھے جو امام زمانہ نے بتائے تھے۔ دیکھیے میری بات سنیے، یہ آغا نجفی مرشی وہ ہیں، آپ قم سے 3 کلومیٹر پر ایک مسجد پہ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد جمکران میں آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جو بھی زائر گئے ہیں قم میں، مشہد میں، ایران میں، وہ بدھ کو مسجد جمکران ضرور جاتے ہیں یا نہیں؟ جو ظاہر نہیں اللہ انہیں لے جائیں۔ وہاں کوئی روزہ نہیں ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد۔ میں جب پڑھ رہا تھا پہلے تو اس ٹائم کچی تھی، اب تو وہ مسجد جو ہے بہت عظیم الشان بنا دی گئی۔ مسجد کیا ہے، وہاں جا کر دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ نور کا جو ہے، نور کا مرقع ہے جو زمین پر اتار دیا گیا ہے، ایسی مسجد ہے وہ۔ مسجد جمکران میں ایک نماز ہے جو پڑھنے سب جاتے ہیں جتنے تک۔ وہ کون سی نماز ہے؟ وہ ہے نماز امام زمانہ۔ وہاں وہ 4 رکعت پڑھتے ہیں، 2 تحریم مسجد کے، 2 امام زمانہ کے۔ اور پھر وہاں پر ایک کنواں بھی بنا ہوا ہے، اس کنویں میں عریضہ ڈالتے ہیں، اپلیکیشن امام زمانہ کے نام۔ جب چاہے آپ ڈال دیجئے۔ اچھا ہمارے ہاں تو عریضہ ڈالتے ہیں نا نیمہ شعبان میں، 15 شعبان، پھر تو عریضہ نہیں ڈالتے۔ نہیں بھیا، آج یہ فکر لے کر جائیے، آج یہاں سے یہ اہم بات لے کر جائیے۔ اس تنظیم کی جانب سے منعقد کیے گئے عشرے سے آج ہم یہ خیرات لے کر اٹھے۔ 15 شعبان مخصوص نہیں کی ہے معصوم نے کہ آج کے دن عریضہ ڈالو گے، پھر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ لیا 15 شعبان کو بھی ڈالی۔ جب نوکر کو مشکل پڑ جائے آقا کے نام خط لکھ سکتا ہے۔ خط لکھ سکتا ہے۔ اب سمجھے بھائی، اگر آپ جس دفتر میں کام کر رہے ہیں یا آپ کے جو سردار ہیں، جاگیردار ہیں، میرے موضوع نے تنگ تو نہیں کر دیا آپ کو؟ وہ یہ بتائیے کہ جب آپ کو ان سے کوئی ضرورت پڑے گی تو تبھی آپ اپلیکیشن لکھیں گے نا، یا سال بھر کا انتظار کریں گے؟ تبھی لکھیں گے جب آپ کو ضرورت ہے، آپ کے جتنے معاملات ہیں تبھی اپلیکیشن لکھیں گے۔ تو اگر تکلیف آپ کو ابھی ہے، کوئی چیز ابھی چاہیے، تو 15 شعبان کا انتظار کریں گے؟ کب کا ہے امام؟ وہ تو انتظار میں بیٹھا ہے۔ آپ سمجھیے، اس کو پریکٹس کیجئے۔ یہ تو کہا جاتا ہے سر یہاں دیکھنا، مجھے یہ مسئلہ پر یا کوئی ہے جاننے والا جو میرا یہ کام کرے؟ کہتے ہیں نا یہ خط ان کے نام ہے، یہ میسیج ان کے نام ہے۔ چھوڑیے تھوڑی دیر کے لیے، اس کو پریکٹس کیجئے، اسے پریکٹس کیجئے۔ یہ ان لوگوں کے کام بتا رہا ہوں جنہوں نے دنیا سے منہ موڑ کر امام کی جوتیوں کو اختیار کر لیا۔ انہوں نے آپ کو یہ تحفے دیے، کیجئے، لکھیے، جیسا لکھ سکتے ہیں ویسا خط لکھیے امام کے نام۔ اور وہ خط لے کر کہ مولا مجھے بیٹا نہیں ہو رہا ہے، بیٹا عطا کر دیجیے، اور کچھ کہتے ہوئے جھجکیے گا نہیں کہ یہ مانگوں یا یہ نہیں مانگوں۔ دعائے عدیلہ کے لفظ ہیں امام زمانہ کے لیے، وہ امام جس کی جوتیوں کے صدقے سے کائنات کو اللہ رزق عطا کر رہا ہے۔ ایک عجیب و غریب بسم اللہ تحفہ ہے۔ جو چاہے خدا کے حسن کا جلوہ دیکھے، جو چاہے کہ خدا کے حسن کا جلوہ دیکھے، وہ دعا کرے کہ ظہور امام ہو جائے۔ نعرہ حیدری!
توجہات ہے بھیا. نعرے کا نعرہ بھی جو ہے بلوچ صاحب نے ٹھنڈا لگایا. جتنا نعرہ ان کا ٹھنڈا تھا ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی اتنا ہی ٹھنڈا تھا. روحانی قبلہ میرا موضوع ہے کوئی میں اپنے موضوع سے بولو بولو ساقی سردار کلندر آج یہ تحفہ لے کر آپ خط لکھیے کیجئے تو صحیح. یہاں ایمان تو لے کر آئیے. آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے آپ تو اسے نظر آ رہے ہیں. بھیا ایسے چپ چاپ سنیں گے ایسے سر ڈال کے سنیں گے ذرا چہروں پر میں کچھ دینے والا ہوں میں سمجھوں کہ میں دے رہا ہوں تو آپ ایکسیپٹ کریں. ذرا ایسا سرکار کی بات آئی ہے بادشاہ کی بات آئی ہے حاکم کی بات آئی ہے. بقیت اللہ فی الارض ہے اس کی وجہ سے زمین باقی ہے اس کی وجہ سے زمین باقی ہے. یہ جو بارش ہوتی ہے یہ جو دانہ پھوٹتا ہے یہ جو غذا کھا رہے ہیں اگر وہ نہ ہو تو سب کچھ تھم جائے. یہ جو پھول کھل رہے ہیں اس کی وجہ سے کلیاں چٹک رہی ہیں اس کی وجہ سے روشنیاں رانائیاں دل ربائیاں یہ سب اس کی وجہ سے یہ ساری تازگیاں یہ سب اس کی وجہ سے وہ رونق ہے کائنات. تو ذرا چہرے آپ کے اگر تھوڑے تھوڑے تھکے ہوں تو پھر رونق کا تذکرہ بیکار ہو جائے. چہروں پر شگفتی آپ خط لکھیے عریضہ لکھیے. وہ کس کے نام لکھتے ہیں؟ حسین بن روح مولا کے سفیر حسین بن روح کے نام. آج میں عجب تحفہ دے کیا لکھتے ہیں حسین بن روح. یہ خط ہمارا امام تک پہنچا دیجیے گا. آج جو آپ خط میں آپ کو بتا رہا ہوں اس خط کو آپ لکھیے آٹے میں لپیٹ کر یا پاکیزہ مٹی میں پانی میں ڈال دیجئے یا کہیں خشک مٹی میں دبا دیجئے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہاں دبایا یا پانی میں ڈالا نہیں ادھر پانی میں جائے گا بس یہ پانی میں گیا اور ادھر امام کے سامنے پیش ہو گیا ادھر پیش ہو گیا. لیکن ایک روز لکھیے ہفتے میں لکھیے مہینے میں لکھیے جو چاہتے ہیں ان سے مانگ لیجیے. بچیوں کے رشتے ہیں ان سے کہیں مولا یہ پریشانی بے روزگاری ہے ان سے کہیے بیماری ہے ان سے کہیے. کیوں نہیں لکھ رہے عریضہ لکھیے یہیں پر لکھیے یہاں کے دریا میں ڈالیے یقین کے ساتھ کہ آقا تک پہنچ گیا. اس میں فائدہ بڑا ہے. ادھر خط لکھ رہے ہیں چلو جتنی دیر تک لکھیں گے عریضہ اتنی دیر تک تو دنیا سے ہٹ کر مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اتنی دیر. لیکن آج ایک اور عریضے کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ عریضہ جو ہے محمد سمری کے نام لکھا جائے گا. جی ہاں یہ ان کے نام لکھا جائے گا جو مولا کے نام ہے. وہ حسین بن روح کے نام لکھتے ہیں نیما شعبہ یہ ان کے نام لکھا جائے گا. اس عریضے کے بارے میں راز بیان کر رہا ہوں. یہ عریضہ ایسا ہے اجازت ہے میں پڑھوں بھائی وہ جن روحانین نے بتایا ان کی روحوں پر اللہ اپنی خاص رحمت نازل کر. یہ تو نہیں لکھا تھا کہ ممبر پہ بیان کرنا ہے یہ تو اندر کی باتیں ہیں. لکھتے ہیں کہ جس نے اگر یہ عریضہ امام زمانہ کو لکھا اور محمد سمری کو پیش کیا کہ آپ پہنچا دیجئے. لکھا جس نے یہ عریضہ امام زمانہ کے نام لکھا خود امام زمانہ اس سے ملاقات کے لیے آ جاتا. میرا خیال یقین نہیں آ میرے سنو یہ ایسا عریضہ یہ ایسا عریضہ. اب آپ یہ کہیں گے میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں چلیے کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں تاکہ کوئی پوچھے تو اس کو. میں گوہر یگانہ کتاب کا نام کیا ہے گوہر یگانہ فی حالات امام زمانہ. اس میں یہ عریضہ لکھا ہوا اور ان جملوں کے ساتھ جو میں نے عرض کیا ہے. لیکن یہ روحانی ہے
کوشش کریں گے تو اس پر پہنچیں گے. آگے کی باتیں راز ہیں، وہ راز ہی رہنے دیجیے. یہ مسجد جمکران جاتے ہیں تو نماز امام زمانہ یہاں پڑھ لیجیے. جمکران کیوں جاتے ہیں؟ معصوم خون کے حرم میں پڑھ لیجیے، پڑھتے بھی ہیں. مسجد مقدس میں پڑھ لیجیے. اور مسجدیں ہیں شہزادہ عبدالعظیم کیا تہران میں پڑھ لیجیے. آپ تو ماشاءاللہ سب میں وہاں بیٹھے پڑھتے بھی ہیں، لیکن وہاں ضرور جاتے ہیں. سب جاتے ہیں، بڑا مجمع ہوتا ہے. کیوں؟ اب وجہ سنیے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسجد جمکران ہے، اس جگہ پر میدان تھا، گاؤں تھا، پہاڑ تھے. ایک آدمی سویا، پرانے زمانے کی بات، ایک آدمی سویا ہوا ہے. اور قبلہ دیہاتوں میں کیسے تھا، چوری چکاری کر تالا لگا کے اپنے گھر میں مویشی وغیرہ. آدھی رات کو دستک ہوئی، اٹھو اٹھو اٹھو، آواز کون؟ کہا باہر آ جاؤ، تمہیں امام زمانہ بلا رہے ہیں. حقیقتیں مسجد جمکران، تمہیں امام زمانہ بلا رہے ہیں. کانپنے لگا، ادھر ادھر ہاتھ مارا، چابی ڈھونڈ رہا. باہر سے آواز آئی، چابی تلاش مت کرو، تالا کھلا ہوا ہے. مسجد جمکران. باہر آ دیکھا کچھ لوگ نورانی چہرے والے، انہوں نے اشارہ کیا چلو ہمارے پیچھے پیچھے چلتے ایسے پہاڑ، اس طرح پہاڑ ہے، ادھر یہ ہے وادی مسجد یہ جمکران. اس گاؤں کو کہتے ہیں جمکران، جس کا یہ خطہ ہے کھلا ہوا. اور یہ چاروں زراعت یا بھی کھیتی زراعت، اور اس طرح کیا لگتا ہے. انہوں نے دیکھا قریب آتے، جیسی جگہ پر پہنچے جہاں آدمی دیکھتا کیا ہے کہ سونے کا مزین تخت لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں مزہ تب ہے پڑھنے کا کہ کیفیت مجھ پہ بھی طاری ہو جائے اور آپ پر بھی طاری ہو جائے. تب ہے کہ دل کی گہرائی میں سونے کا تخت لگا ہوا ہے اور مزین سونے کے تخت پہ ایک شہزادہ بیٹھا ہے. چاندنی رات ہے، 14ویں کا چاند، مگر اس شہزادے کے چہرے اتنا حسین ہے اور ایسا نور ساطع ہو رہا کہ 14ویں کا چاند اس کے چہرے کی حسن کے آگے شرمندہ ہو رہا. 14ویں کا چاند خجل ہو رہا ہے. اور ایک بزرگ ہیں، بارش روحانی لگ رہے ہیں، اور وہ تخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کتاب. بس میں آگے اپنے موضوع پر ہوں، میرا خیال ہے آج تقریر یہیں روک دوں گا. ان کے ہاتھ میں کتاب. لانے والوں کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا ہاں یہی آقا تو ہیں. بولا، قدم چمک گئے، یہ بولا بات، قدم رک گئے. آواز ہے، تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ آنکھوں سے دیکھو یہ میری زمین ہے. اس لیے میری زمین ہے. یہ تمہارے سردار کو عقل ہے یا نہیں ہے؟ میری زمین پر پستہ کاشت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، میرا پیسہ، میری زمین کا پیسہ کھا رہا ہے. اللہ اللہ معاف کرے پروردگار. اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کرے، رحم کرے. فرمایا اس کا جوان بیٹا مر گیا، تب بھی اسے ہدایت نہیں آئی. تمہیں اس لیے بلایا ہے، اس کے پاس جاؤ، جا کر کہو کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں بیٹھتا ہوں میں، یہ میری زمین ہے، جتنا پیسہ کمایا ہے سب واپس کرو اور اس پیسے سے یہاں میری مسجد بناؤ. اس نے کہا میں آپ پہ قربان جاؤں، میں آپ پہ صدقے جاؤں. آپ حکم دیں. ایک دفعہ میں پلکوں سے 1000 دفعہ تعمیر. لیکن آقا آپ سے بہتر کون چاہتا ہے؟ میں تو غریب آدمی، وہ چودھری ہے، وہ نواب ہے، وہ سردار ہے، اس کے تو غلام نوکر مجھ سے زیادہ امیر. آقا میں اس سے جا کر کہوں گا کہ مجھے آپ نے بھیجا ہے، مذاق اڑائے گا، مارے گا، تمسخر کرے گا.
کہے گا تجھ سے امام زمانہ ملے. میں کہوں گا کہے گا تجھ سے امام زمانہ. وہ بھی ہنسے گا, اس کے مزارے بھی ہنسے گی, لوگ بھی بستی والے ہنسے گی. مولا وہ مجھ پہ طنز کرے گا. آپ نے ارشاد فرمایا غم نہ کر, فرماتے ہیں یاد رکھ جسے اپنی نوکری دیتا ہوں اسے نشانی بھی عطا کرتا ہوں. اسے نشانی بھی عطا کرتا ہوں. جا اس سے کہنا کہ سرکار سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کی نشانی یہ ہے, اس لیے نشانی بیان کرو کہ تو مجھے جھوٹا نہ کہے. مولا نے فرمایا ہے تیرے بکریوں کے ریوڑ میں, جو تیرا خاندانی بکریوں کا ریوڑ ہے, تیرے بکریوں کے ریوڑ میں جتنی سینکڑوں بکریاں ہیں مگر ایک بکری ہے جس کا رنگ سرخ ہے. تیرے بکریوں کے ریوڑ میں میرے آقا نے کہا ایک بکری ہے جس کا رنگ سرخ ہے. میرے مولا نے کہا اس بکری کو ذبح کر کے پکا کر اس کا گوشت کھا لے تو جس بیماری میں 25 سال سے مبتلا ہے وہ بیماری دور ہو جائے گی. اور کہاں سنو, سبحان اللہ, کہاں سنو, توجہات رکھیے گا, کہاں سنو, جب یہاں مسجد بن جائے تو پھر دنیا بھر میں صبح قیامت تک آنے مانے میرے شیعہ اور کنیزوں کو کہہ دینا کہ مولا نے حکم دیا ہے جتنے غم ہوں, درد ہوں, پریشانیاں ہوں, اس مسجد میں آ کر پڑھیں یا دنیا میں جہاں کھڑے ہوں, جہاں رہتے ہوں, دریا کے کنارے, بند کمرے میں, مکان کی چھت پر, مسجد کے صحن میں, جہاں چاہے 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں. نماز امام زمانہ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ, فجر کے طریقے پر پڑھیں. سورہ حمد 1 مرتبہ, سورہ توحید 7 مرتبہ, 7 مرتبہ رکوع کی تسبیح, 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح. فرمایا مگر دونوں رکعتوں میں جب سورہ حمد پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھیں, 100 مرتبہ پڑھیں, پھر سورت کو مکمل کریں. معصوم نے فرمایا جب نماز کامل ہو جائے تو پھر 1 مرتبہ آستینوں کو اوپر کرے, 5 کو اوپر کرے, پھر سجدے میں سر رکھے خاک شفا پر, پھر 100 مرتبہ کہے یا صاحب زمان ادرکنی, یا صاحب زمان ادرکنی, اے ولی العصر میری مدد کیجئے. فرماتے ادرکنی کی یہ ابھی زبان سے ادا نہیں ہوگی, خود آ کر پوچھوں گا آ گیا ہوں, بتا تیری حاجت کیا. اور 1 مرتبہ بس آج کی حد تک آخری جملہ تقریر کا, آخری جملہ, وہ جب کہا جاؤ, وہ جب چلنے لگا تو وہ جو لے کر آئے تھے انہوں نے کہا ایک بات یہ تو بتا, یہ تو میرے آقا ہے, وہ جو تخت کے نیچے بزرگ بیٹھے ہیں بہت پیارا چہرہ ہے, بہت نورانی, اور وہ کتاب ہے وہ کون ہے؟ امام زمانہ تو تخت پر بیٹھے, تھک تو نہیں رہے وہ جو تخت کے نیچے بزرگ بیٹھے نورانی چہرے والے, کتاب کون ہے؟ انہوں نے مسکرا کے کہا پہچانا نہیں, کہا یہ خضر علیہ السلام ہے, یہ خضر ہے, خضر علیہ السلام. کہا خضر کہاں, یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے کہا یہ روزانہ ہمارے مولا سے پڑھنے آتے ہیں. کیا کرنے آتے ہیں؟ نہیں, میں اپنے پہلے سامنے سے آخری سامنے تک توجہ چاہتا ہوں. قرآن میں سورہ کہف میں کیا کہہ رہا ہے؟ میرا عزتوں والا رب صاحب کتاب ہے موسیٰ, صاحب شریعت ہے موسیٰ, رسول ہے موسیٰ, صاحب توریت ہے موسیٰ. اور موسیٰ علیہ السلام پڑھنے کے لیے کس کے پاس گئے؟ خضر کے پاس. یہ قرآن ہے.
خضر نے موسیٰ کو پڑھایا ہے. خضر نبی ہے، رسول ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے. ارے جس خضر کے بعد موسیٰ جیسا نبی پڑھنے کے لیے جائے، وہ خضر علی کے 11ویں بیٹے کے پاس پڑھنے کے لیے آئے. بس شب لگ گئی ہے 7 محرم، 6 کا دن گزر گیا. اور مجھے پتا ہے، میں پہلے بھی یہاں پڑھتا رہا ہوں، جانتا ہوں آج ہر امام باڑے سے مہندی برآمد ہو رہی ہے. آج آپ جائیے گلیوں کوچوں میں آج اور کل تو دیکھیں گے ننھی ننھی بچیاں ہیں، کالے کرتے پہنے ہیں، کالے دوپٹے پہنے ہیں اور ہاتھوں میں مہندیاں لیے ہوئے پہنے ہیں. بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی دولہا کی مہندی آنے والی ہے. عزاداروں، ماتمداروں، پوچھا جاتا ہے مہندی کیا ہے، مہندی کہاں لکھی ہے، مہندی کیوں اٹھاتے ہو؟ اب تو اس پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی علی اللہ مقامہ نے اس پر سینکڑوں صفحات کی ایک ضخیم کتاب مہندی کے عنوان سے لکھی ہے. اس میں اس مہندی کے معجزے بیان کیے گئے کہ اس پر دعا مانگنے والے دعا اللہ کیسے مستجاب، منت مانگنے والوں اللہ منت کیسے پوری کرے. آپ بھی آج مہندی کی زیارت کریں. ان نوجوانوں کو مولا زندگیاں دے جنہوں نے اس زیارت کا اہتمام کیا ہے. ہائے حسن کا یتیم، 13 سال کا سن ہے، بار بار حسین کی خدمت میں آ رہے ہیں. چچا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے، چچا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے. ہر بار حسین سینے سے لگا کے رخسار چوم کے کہتے ہیں جب بھیا حسن یاد آتے ہیں تجھے سینے سے لگا لیتا ہوں، تو شبیہ ہے میرے بھائی. جب دیکھا کہ امو جان اجازت نہیں دے رہے تو سر جھکا کر خیمے میں آ گئے. جناب بیوہ حسن نے دیکھا، تڑپ گئی اور کہا ماں صدقے ہو جائے، ان پیاری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہا مادر گرامی، چچا سب کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں، مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. یہ کہہ کر ماں کی گود میں سر رکھ دیا اور لپٹ گئے ماں سے. کہا ماں کیا چچا کو میری بہادری پر بھروسہ نہیں ہے؟ سینے سے لپٹایا، پیار کیا. نہ رو میرا بیٹا، نہ رو، آؤ میں چلتی. حسین نے دیکھا بیوہ حسن آ رہی، قاسم ساتھ، مسجد سے اٹھے، استقبال کیا. کیسے آنا؟ 10 محرم کا دن. کہا یہ جو اب جملہ پڑھ رہا ہوں، یہ جملہ میری ریاضت نہیں ہے، میرا مطالعہ نہیں ہے، میری محنت نہیں ہے. یہ جملہ محنت حضرت علامہ سید نصیر الاجتہادی صاحب، جو کسی دور میں پاکستان ٹیلی ویژن سے شام غریبہ کی مجلس بنی، یہ ان کی محنت ہے، میری محنت نہیں. اس لیے ان کا نام لیا کہ انہی کا جملہ ہے. اللہ ان کے درجات بلند کرے اس جملے کا ثواب. کس لکھنوی انداز میں پڑھا تھا، کیا وہی پڑھ سکتے تھے؟ میں تو ایسا نہیں پڑھ سکتا جس طرح انہوں نے پڑھ دیا. یہ ان کی محنت ہے. کیسے آئی یہ بات؟ کہا میں
وارث شریعت محمدی سے شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے آئی. علامہ نصیر میں وارث شریعت رسول سے شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے آیا. پوچھیے بھابھی کا مسئلہ یہ ہے, اتنا بتا دیجئے کیا آپ کے نانا کی شریعت میں بیوہ کی قربانی جائز نہیں ہے؟ اللہ بازو سے کھول کر تعویذ دی. 10 سال سے بندھا ہوا ہے. 10 سال پہلے شہید ہوئے امام, 3 سال کے تھے جناب قاسم. تعویذ, اسے تعویذ کہا جا رہا تھا. آج جب کھولا ہے تو پتہ چلا تعویذ نہیں تھا, یہ تو امام حسن کا خط تھا جو جناب قاسم کے بازو پر تعویذ سمجھ کر تعویذ کہہ کر باندھا گیا, کھول کر دیا. حسن کی تحریر تھی, 10 سال بعد حسین کو ملی. حسین نے کئی بار آنکھوں سے لگا, کئی بار سینے سے بھائی یاد آ گئے. آپ تو جانتے ہیں نا کہ نبی کے ایک کاندھے کے سوار حسن تھے, ایک کاندھے کے سوار حسین. آج بات تحریر سامنے آئی, لکھا تھا, سنیں گے 2 ہی جملے تھے. لکھا تھا حسین آ گئی نہ کربلا, آ گئی نہ کربلا. حسین کاش میں ہوتا تو تمہارے دشمنوں سے جنگ کرتا, تمہارے ساتھ مل کر ان دشمنان دین سے جنگ کرتا, مگر میں نہ ہوں, میں نہیں ہوں. حسین میرے قاسم کو مایوس نہ کرنا. سنیں گے 2-4 جملے مسائل تھے, پڑھوں میں آپ کے سامنے. آپ کو پتہ ہے شبیں کتنی رہ گئی اب رونے کی, گزر گئی, پتہ ہی نہیں چلا. اور کل ہم کہیں گے 11 محرم 12 محرم کہ ہاں کاش تھوڑا سا اور رو لیتے, تھوڑا سا اور رو لیتے, تھوڑا سا اور رو لیتے. عزاداروں, ماتم داروں, اس کی شہادت پڑھ رہا ہوں جس کا جنازہ بہت مشکلوں سے اٹھایا حسین. بہت دیر لگی حسین کو جنازہ اٹھانے میں. حسین امام حسن کی تحریر, میرے قاسم کو مایوس نہ کرنا. خط کو چوما, قاسم کو دیکھا, کہا بھابھی لے کر آئیے قاسم. خیمے میں لے آئے. بہن سے کہا بہن تبرکات کا صندوق منگوایا جائے. صندوق آیا, صندوق کھولا, حسین دولہا کا لباس نکالا. 10 محرم دولہا کا لباس, قاسم کو لباس پہنایا, دولہا بنایا. اب روایت ایسی پڑھ رہا ہوں اس لیے رکتا ہوں, روایت کا حوالہ دیتا ہوں, روایت کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ کوئی پوچھے کہ آپ کو روایت کا حوالہ دے رہا ہوں. بہت سینسٹیو روایت ہے, حساس روایت ہے, ممبر سے پڑھ رہا ہوں. جیسے پڑھ رہا ہوں یاد بھی ایسے رکھیے گا, آگے بیان کرنی ہو تو ویسے کیجیے. اور بالخصوص ذاکرین جو مجھے سن کر یہ روایت پڑھیں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, روایت ضرور پڑھیں مگر ایک جملہ بھی اپنی طرف سے شامل نہ کیجیے. اگر ایسا کیا تو گناہ ہو جائے گا, معصوم ناراض ہو جائے گا. جس طرح پڑھ رہا ہوں میں روایت پڑھ رہا ہوں. فخر محققین علامہ مازندرانی آل اللہ مقامہ کی کتاب معالی الصبتین کی پہلی جلد سے, معالی الصبتین علامہ مازندرانی کی کتاب ہے, میں اس کی پہلی جلد سے پڑھ رہا ہوں. جس طرح بیان کیا لکھا ہے ویسے ہی پڑھ رہا ہوں ابھی, ویسے ہی. بہت سینسٹیو روایت. حسین نے کہا قاسم کو دولہا بنایا, قاسم کو دولہا بنایا. آواز دی بہن میری بیٹی کہاں ہے؟ علامہ آقا مازندرانی معالی الصبتین میری بیٹی کہاں؟ سر جھکا کر شہزادی قریب آ گئی. حسین مسند پر بیٹھ گئے, دائیں طرف جناب قاسم کو بٹھایا, بائیں طرف اپنی بیٹی کو بٹھایا. پھر 10 محرم معالی الصبتین
آقا مازندرانی کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے کہ کتاب اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آقا مازندرانی کہتے ہیں، مازندرانی لکھتے ہیں معالم الصفتین میں، حسین نے جناب قاسم کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ 10 محرم کو پڑھا۔ 10 محرم کو حسین نے نکاح پڑھا، 10 محرم کو نکاح ہوا۔ میں اتنا پوچھتا ہوں، جن کا نکاح ہو ان کے بچوں کا، جن بچوں کا نکاح ہو، کیسی حسرتیں ہوتی ہیں ماؤں کے دلوں میں، ہوتی ہیں نا۔ ارے گھر میں آپ کے بیٹے کی دلہن پہ آ کر آ جائے، 18 19 20 سال کی لڑکی، سال کے بعد اللہ اسے بچہ دے دے، تو چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی چل نہیں سکتا ہے، ہفتے کا ہے، مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، 4 مہینے کا ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ماؤں کی عادت ہوتی ہے، بچوں سے کچھ باتیں کرتی ہیں جو ساس سسر کو نہیں بتاتی، شوہر کو نہیں بتاتی۔ پوچھ لیجئے گا گھر جا کر، بچوں سے باتیں کرتی ہیں۔ جب رات کو شوہر کو کھانا دے دے گی، ساس سسر کو دودھ پلا دے گی، تو پھر اپنے حجرے میں آ جائے گی اور دروازہ بند کر لے گی۔ ابھی چھوٹا سا ہے، 2 مہینے کا ہے، اب اس سے دیکھ کر کچھ باتیں کرتی ہے ایسی جو کوئی دوسرا نہ سنے۔ پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے چاند جیسی دلہن لاؤں گی تیری، پورا خاندان دیکھے گا، اس طرح مہندی سجاؤں گی تیری۔ ارے جن کے 2-4 مہینے کے ہوں، ان ماؤں کی حسرت ہوتی ہے، ارے جس کا 13 سال کا شہزادہ دولہا بن، ماں کو حسرت نہ ہوگی، بہنوں کو حسرت نہ ہوگی۔ وہ حسرت وہ تو پوری نہ کر سکی، لیکن ہماری بچیاں اور بچے، ان کی کنیزیں اور غلام ہیں، وہ جو حسرت وہ پوری نہ ہو، اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے مہندی لاتے ہیں۔ آقا مازندرانی لکھ رہے ہیں کہ جناب قاسم کا نکاح پڑھا 10 محرم کو حسین نے، اور نکاح پڑھ کے کھڑے ہوئے، قاسم سے کہا بیٹا اپنا ہاتھ مجھے دو۔ قاسم کا ہاتھ تھاما، جانے پدر اپنا ہاتھ مجھے دو بابا کی جان۔ شہزادی کا ہاتھ تھاما، پھر حسین نے قاسم کے ہاتھ پر، جملہ سنیے گا، اپنی بیٹی کا ہاتھ رکھا، جنت البقیع کی طرف منہ کیا، آواز دی بھیا حسن، بھیا حسن، لو ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں، آنسو نہ ہے، اس پر اختیار نہیں ہے، رونے کی شکل ہی بنا لیجئے، نہیں تو وہ بی بی جو پرسہ لینے آئی ہے، عزاداروں وہ دعا دے کر جائے، ایسے سینے پر ہاتھ ہی مارتے رہی، ایسے ہاتھ، سب سے کہہ رہا ہوں، ایسے ہاتھ ہی مارتے رہی، ایسے ہاتھ ہی مارتے رہی۔ ہائے ارمان اجڑ گئے، ماں کے ارمان اجڑ گئے، ایسے ہاتھ مارتے، جدا کر لا، جدا کر لا، جدا کر لا۔ بس عزاداروں، ہاتھ میں ہاتھ دیا دلہن کے، دولہا کے ہاتھ میں دلہن کا ہاتھ، حسین منظر آپ کے ذہن میں رہے، آقا مازندرانی نکلے اور کہا بھیا حسن ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا۔ یہ کہہ کر حسین خیمے سے باہر نکل گئے، جناب عباس بھی خیمے سے باہر چلے گئے۔ اب جناب قاسم اس طرح کھڑے ہیں کہ قاسم کے ہاتھ میں دلہن کا ہاتھ ہے، اور دونوں دولہا دلہن کو سیدانیوں نے حلقہ کر کے گھیرا ہوا ہے، دائرہ ہے سیدانیوں کا، اور حلقے میں سیدانیوں کے دولہا دلہن کھڑے ہیں۔ قاسم نے دیکھا چچا چلے گئے، چھوٹے چچا بھی چلے گئے، قاسم آگے بڑھے، بس یہی مصائب ہے، اور اپنی دلہن کا ہاتھ لے کر اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھا، اور اپنی ماں کے ہاتھ میں دلہن کا ہاتھ رکھ کے کہا لو مادر گرامی اب شام کا قید خانہ جانے۔ لو ماں اب کوفہ و شام کے بازار جانے۔ یہ کہہ کر قاسم چچا کے پیچھے باہر آئے، ابھی نکاح کیا، ابھی باہر آئے، شیطانیاں رونے لگی، باہر آئے، دیکھ کر کہا
اب حسین کے 2 رشتے ہو گئے، تیری غربت پہ قربان، اب 2 رشتے ہو گئے، پہلے بھتیجا تھا، اب بھتیجا بھی ہے، داماد بھی ہے۔ ادادارو سینے سے لگا کے کہا جانے ہم، اے چچا کی جان، اتنی بے قراری موت کے لیے، کیا سمجھتے ہو موت کو؟ تو چچا کو دیکھ کے کہا چچا اگر حق پر ہو تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس جملے پر لپٹا لیا، پیار کیا، میمون نامی گھوڑے پر سوار کیا، کاہی کلر کا گھوڑا، ہرے رنگ کا گھوڑا، مشکل سے ملتا ہے، اہم گھوڑا تھا اسے، بلند قامت گھوڑا تھا، سارے گھوڑوں میں اونچا گھوڑا تھا۔ میمون کا مطلب ہوتا ہے جہاں سم رکھ دے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جائے، میمون نامی گھوڑا۔ مقاتل نگار کہتے ہیں واحد شہید ہے قاسم، جسے حسین نے پہلے گود میں اٹھایا اور پھر گھوڑے کی زین پر بٹھایا۔ لو عزادارو میدان میں پہنچے قاسم، لفظ پڑا، وہ آیا ہے جس کا بابا حسن ہے، وہ آیا ہے جس کا دادا فاتح خیبر ہے، کہاں چھپ رہا ہے عمر بن سعد، نکل کر آ میرے سامنے، میں بتاؤں کہ ہم بنی ہاشم کے بازوؤں کی طاقت کیا ہے۔ 13 سال شہزادہ، یہ لشکر کانپنے لگا۔ ارزق شامی عمر بن سعد نے، تیرے جیسا پہلوان کوئی نہیں، جا۔ اس نے کہا اس شہزادے کے مقابلے میں جاؤں، بچے کے مقابلے میں جاؤں؟ ارے میں عرب کا سب سے بڑا پہلوان نہیں۔ اس نے اپنا ایک بیٹا بھیجا، کاٹ کے پھینک دیا قاسم، دوسرا بیٹا ہے، کاٹ کر پھینک دیا، 7 بیٹے، اب پاگل ہو گیا، 7 بیٹوں کی لاشیں دے، منہ سے جھاگ اڑنے لگا، کف نکلنے لگا، 2 نیزے پکڑے۔ یہ جملہ پڑھا میں جنگ نہیں پڑھ رہا، 2 نیزے پکڑے، قاسم کی طرف آیا، یہ کہتا ہوا کہ معاذ اللہ پسلیاں توڑ دوں گا، اپنے بیٹوں کا ساتھوں کا بدلہ لوں گا۔ اعلان ہوا لشکر میں، تب بچے۔ اب قاسم کے مقابلے میں لشکر یزید سے ارزق شامی آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ چونکے جناب عباس، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، زین پر پیروں کو سخت کیا، اپنے آپ کو بلند کیا اور دیکھ کر کہا ارزق شامی، تجھے تو یزید نے اس لیے بھیجا تھا کربلا کہ وہاں علی کا بیٹا عباس آیا ہے، شرم نہیں آتی؟ میرے 13 سالہ بھتیجے کے مقابلے میں آ گئے۔ قاسم سے جنگ ہوئی، علی کے پوتے نے کاٹ کر پھینک دیا۔ عزاداروں بس پھر لشکر نے حملہ کیا، چاروں طرف سے بزدلوں نے حملہ کیا، تیر چلنا شروع ہوئے، نیزے چلنا شروع ہوئے۔ ہائے وہ زہر آلود نیزے کہاں، وہ بدن نازنین کہاں، بس عزاداروں گرز چلے، تلواریں چلی، پھر میمون کی پشت پہ ٹھہر نہ سکا حسن کا لاڈ، پھر زین سے زمین کی طرف آیا، آواز دی چچا میری مدد کے لیے آئیے، چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ ادھر سے حسین چلے، ادھر سے عباس چلے، بس عزاداروں جو پتہ چلا حسین، لشکر دوڑنے لگا، لشکر دوڑنے لگا، دائیں طرف کا لشکر بائیں طرف، بائیں طرف کا لشکر، جیسے جیسے گھوڑوں کی سم قاسم کی پسلیوں پر آتے ویسے ویسے پکارتے چچا میری مدد کے لیے آئیے، چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ بس عزاداروں حسین پہنچے اور پھر حسین نے قاسم کو تلاش کرنا شروع کیا، قاسم کو تلاش شروع کیا، اور پھر قاسم کا لاشا اٹھایا۔ صبح سے لاشیں اس طرح اٹھائے، کسی کا لاشا ایسے اٹھایا، کسی کا لاشا ایسے اٹھایا، کسی کا لاشا ایسے اٹھایا۔ خدا کی قسم قاسم کے لاشے کے لیے حسین نے قبا کو زمین پر بچھایا، پھر نہ جانے کہاں کہاں سے حسین نے قاسم کو چننا شروع کیا۔ ارے جیسے بکھرے ہوئے پھول باغ میں مالی چنتا ہے، ایسے پھول چنے، گٹھڑی بنائی، سر پہ رکھے، خیمے کی طرف چلے۔ مادر قاسم نے دیکھا، جناب زینب کا بازو پکڑا، ارے میرا 13 سال کا بیٹا یہ گٹھڑی میں کیا ہے؟ کہا قاسم کی لاش کے ٹکڑے، یہ قاسم کی لاش، ماتم قاسم، ماتم حسین۔